کام کریں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لسانیت اور اس کی بنیاد کے اوپر لاشوں کی سیاست یہ ان لوگوں کو سوٹ کرتا ہے جو اصل ایشوز پر عوام کو کچھ نہیں دیتے اور اس بنیاد پہ لوگوں کو لڑاتے ہیں. میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ صبر سے کام لیں, پرامن رہیں اور ایکسپوز کریں ان وڈیروں اور جاگیرداروں اور ان کے پارٹنرز کو جنہوں نے ہمارے ساتھ 35 سال سے یہ سلوک کیا ہے, تاکہ یہ مسئلہ لسانیت کے بجائے اس پورے نظام کے خلاف جائے جس کے اوپر چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ہم یہ مطالبہ ایک مرتبہ پھر کر رہے ہیں کہ با اختیار شہری حکومت کا نظام, با اختیار بلدیاتی حکومت کا نظام قائم کیا جائے اور موٹر وہیکل ٹیکس میں کراچی کو حصہ دیا جائے. عبدالستار افغانی صاحب یہی احتجاج کرتے ہوئے ان کی بلدیہ ٹوٹی تھی. آج ہم اسی پر قائم ہیں اور کہتے ہیں کہ جب رجسٹریشن ہوتی ہے تو گاڑیوں کی جو ہے وہ ٹیکسز ہوتے ہیں, تو جس شہر میں جتنی گاڑیاں ہیں جتنا جو ہے وہ ٹیکس ادا ہوتا ہے وہ پیسہ اس کی بلدیہ کو ملنا چاہیے. جائز بات ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پی ایف سی ایوارڈ جب آپ وفاق سے پیسے لے رہے ہیں تو آپ نے 12-13 سال میں یہ پروونشل فائنینس کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ فوری طور پر بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروونشل فائنینس کمیشن میں میئر کو, ڈپٹی میئر کو اور ٹاؤن کے چیئرمین کو باقاعدہ اس کا ممبر ہونا چاہیے تاکہ پیسوں کی ترسیل کا نظام ٹھیک طریقے سے ہو سکے. یہ ہمارے تمام آئینی, قانونی اور جو ہے وہ جمہوری مطالبات ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم اپنی ذات کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے مانگ رہے ہیں. اس لیے ہم یہاں دھرنا دیے ہوئے ہیں, یہ جاری ہے. آج بہت بڑا جلسہ عام ہوگا اور آج ہم اپنے پلان بی کا بھی اعلان کریں گے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل فوڈ فیسٹیول ہوا تو اب ہم کھانے پینے کے موڈ میں آ گئے. یہ تو ہم نے اس لیے کیا ہے کہ جب دھرنے میں اتنے بڑے پیمانے پر لوگ شریک ہو رہے ہیں شہر بھر کے, تو چلو ان کے ہر طبقہ زندگی کو ہم اس میں شامل کریں, سب احتجاج بھی کریں, مزاحمت بھی کریں اور اپنی جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر بھی کریں. اسی لیے آپ دیکھیں یہاں کراٹے شوز بھی ہو رہے ہیں, یہاں باکسنگ کے مقابلے بھی ہو رہے ہیں, یہاں ڈی فٹ بال بھی ہو رہی ہے, یہاں فوڈ فیسٹیول بھی چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ شاعری, بیت بازی, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے مقابلے, مباحثے, طلبہ عدالت, عوامی عدالت, اسمبلی سیشن, یہ سب کچھ اس دھرنے کا حصہ ہے. اور میں کراچی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس میں شرکت کریں, اپنا حصہ بھی ڈالیں کراچی کے حق کی تحریک میں اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا یہ ان کو پلیٹ فارم ملا ہے. خاص طور پر نوجوان یہاں پر آئیں اور اپنی صلاحیت کا اور اپنے فن کا مظاہرہ کریں. ان کی گرومنگ کا ایک بہت جو ہے بنیادی ذریعہ بن سکتا ہے. بہت شکریہ. آپ یہ نہیں سمجھتے حکومت نے بھی بہت جس طرح وہ بات چیت کر کے آپ کے پاس واپس نہیں آئی, ٹھنڈ والا یار میں بھی 2 دن تک چلتا رہا, پھر حکومت کو خیال آ گیا, اب وہ دوسری پارٹیوں سے بات چیت تو کر رہے ہیں اور جو لوگ سڑکوں میں بیٹھے ہیں وہ شاید ان کی بات ماننے کو تیار نہیں. اصل بات ہی یہی ہے نا, پولیس ظاہر ہے ان کے ماتحت ہے نا. سندھ حکومت دیکھیں, سندھ حکومت میں انفارچونیٹلی جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ڈیلیور تو کر نہیں سکتے, یہ لوگوں کو حق تو دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو اب سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگ سندھی مہاجر تقسیم میں پیدا ہو جائیں, دونوں کی دکان چلتی رہے اور لوگ بھول جائیں کہ ان کا کون کون سا حق مارا جا رہا ہے. میں نے کہا نا مذمت کرتے ہیں اس پورے واقعے کی, کیسے اس کو قتل کر دیا گیا, اس کا بھولو, کیا نام, بھولو خان زادہ, کیسے اس کو قتل کر دیا. بھائی اگر وہ قتل کے ایک مقدمے میں عدالت اپنا فیصلہ کرے, اور جب قتل کر دیا اور اس قاتل کو پکڑا بھی گیا تو اس کو کیوں پروٹوکول مل رہا ہے, اس کو اسپتال لے جاؤ. یہ ایک ٹھیک ہے قانونی طریقہ ہے, آئینی طریقہ ہے, لیکن اس کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے اور احتجاج کرنے والی ماؤں بہنوں کے اوپر آپ لاٹھی چارج کریں. یہ سندھ حکومت کر رہی ہے نا, اس میں کیا شک ہے. اور یہ ہوتا ہی اس لیے کہ ہم یہ کریں گے, اس کے رد عمل میں لاشوں کی سیاست شروع ہو جائے گی اور پھر دونوں کی دکان چلے گی. یہ نہیں چلنا چاہیے. عوام بھی اس کو بالکل سمجھ لیں, اپنا حق ضرور مانگیں, لیکن اس سازش کا شکار نہیں ہو جس میں گدھ بیٹھے ہوتے ہیں عوام کو کھانے کے لیے. اب دھندا شروع ہو جائے گا, کوئی پریس کلب پہ آئے گا, کوئی احتجاج کرے گا, کوئی مہاجر بنے گا, کوئی سندھی بن جائے گا, اور کیا ہوگا, پورے سندھ کے عوام کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اب یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے.
وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا. 2016 میں اس کا بھی آغاز ہوا تھا. اس سمیت باقی جو BRT کے منصوبے ہیں, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سندھ حکومت؟ اس میں بھی کوئی صرف 18 بسیں لانی ہیں. میں عرض یہی کر رہا ہوں نا کہ جو بھی کوریڈورز ہیں ان میں سے یہ کوریڈور بنا, اصلاً تو یہ کوریڈورز لائٹ ریل ہونے چاہیے. دنیا بھر میں ہوتا ہے, ٹرین کا نظام ہوتا ہے, لائٹ ریل چلتی ہیں جو اس کے ساتھ ایک تو ہیوی ریل کا سسٹم ہوتا ہے, ایک لائٹ ریل کا ہوتا ہے, اور سب ویز جو چلتی ہیں دنیا میں اسی طرح سے چلتی ہیں. اس سے آپ پورے لوڈ کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں جو ٹریفک کا ہے. پھر بسوں کا اضافہ کریں شہر میں, وہ بھی چاہیے ہمیں 4-5 ہزار بسیں چاہیے, اور ساتھ میں سرکولر ریلوے سے اس کو کنیکٹ کر دیں. یہ وہ نظام ہے کہ جو آج شروع ہوگا تو 4-5 سال میں ختم ہوگا, لیکن یہ کر ہی نہیں رہے شروع. ایک انہوں نے بنائی ہے اور وہ جس طرح بنائی ہے وہ آپ کے سامنے, اور اس پہ پتھراؤ ہو رہا ہے, اس کا تحفظ بھی نہیں ہے. دوسری اورنج لائن ہے, وہ آپ نے بتایا کہ وہ 4 کلومیٹر, اس میں سے 2 کلومیٹر تو تقریباً بنارس کا پل ہے, اس کو تو نہیں بنا رہے وہ. اس کے لیے وہ اس میں سے 2 کلومیٹر وہ ہے وہ جو جنرل چلے گی بس, تو لائن ہی نکل آئے گی وہ تو, اور وہ بھی انہوں نے 5 نمبر سے گھما کے لے آئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ بھی 6 سال لگا دیے, اس کی بسیں بھی نہیں ہیں. تو یہ مذاق کر رہے ہیں نا ہمارے ساتھ. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حق دو, میئر کو امپاور کرو تاکہ وہ ان ساری چیزوں کا کسٹوڈین ہو. اس سے پتہ اس کو ہم پکڑ تو سکیں گے. اچھا, آپ سے بات چیت سے بھاگنے باقی سب سے بات چیت کر رہے ہیں, اسی لیے کر رہے ہیں, وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں. ہم بھاگنے نہیں دیں گے, آپ بے فکر رہیں, بھاگنے نہیں دیں گے, ان سے حق لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ بے فکر رہیں, کہیں بھی جائیں. ابھی آخری کیا بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ آخری بات تو یہ ہے کہ میں بھاگا ہوا تو نہیں کہوں گا. ان کو دیکھیں, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ملنے لوگوں سے, سب سے ملیں, ان کا حق ہے, وہ حکومت ہے. بات یہ ہے کہ ایک دھرنا جاری ہے جو کسی کی ذات کے لیے نہیں ہو رہا, کسی پارٹی کے لیے نہیں ہو رہا, اس حق کے لیے ہو رہا ہے جو آئینی جمہوری قانونی ہے. انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ ڈسکشن میں آ رہا ہے. ان کے اوپر اتنی تھوتو ہوگی نا کہ ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اوپر سے لے کر نیچے تک پورا پاکستان فتح کرنے کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں, اور اپنے گھر میں جو معاملات کیے ہوئے ہیں نا کہ آپ, تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. ہمارا تو ہزاروں کی تعداد میں روز لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ, اور یہ دھرنا تو ایک زبردست قسم کا مرکز بن گیا ہے پورے شہر کا. تو اس کے نتیجے میں تو انشاءاللہ یہ مومنٹم بڑھے گا. اور ابھی جب ہم پلان بی آج رات کو آپ کو بتائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پھر کیا ہوگا. آپ سب یہ بتا دیں کہ جتنے دن سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں مذاکرات میں بھی, ایک دن جو ہے مذاکرات ملتے ہوئے ایک پارٹی جو ہے انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم CMO کی طرف مارچ کریں گے, تو وہ چلے گئے وہاں مذاکرات کے لیے. کیا ایسا کوئی مدامتی آپ کی پلان بی جو ہے اس کو ایسی کوئی چیزیں ہیں کہ وہ آپ کی طرف بھی بھاگتے ہوئے آئیں؟ ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ آئینی اور جمہوری اور پرامن طریقے سے احتجاج کرے, اور ہم ایسے ہر احتجاج کو جو آئینی قانونی جمہوری اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم تو سوچ رہے تھے کہ شاید یہاں کی اپوزیشن بھی کچھ کرے گی, ہم تاکہ ہمیں بھی سپورٹ کرنا پڑ جائے اسے, لیکن پتہ چلا وہ تو کچھ کرنے کے لیے تیار. وہ تو الٹیمیٹم ختم ہو گیا نا بلاول ہاؤس پہ جو دھرنا دینا تھا, کب تک کر رہا ہوں. بلاول ہاؤس کا دھرنا جاری ہوگا میرے خیال ہے. جو PTI علی زیدی صاحب اور خالد مقبول صاحب جی ہمیں ہے بھی. نہیں, وہ تو اچھا یہ نکلے گی تو وہ اچھا, وہ وہاں سے نکلیں گے 27 فروری کو. ریلی نکالنے کل سے تو نانا مریں گے تو بیل بٹیں گے, نئی کہانی ایسا ہی ہوتا ہے نا, وہ نانا مریں گے تو بیل بٹیں گے. کل چیمبر کے لوگ بھی آئے تھے. ہمارا یہ دھرنا تو بھائی اب تاجروں کا بھی مرکز بن گیا ہے, صنعت کاروں کا بھی بن گیا ہے. یہاں تو کل چیمبر آف کامرس کی بالکل جو سب سے بڑی لیڈرشپ وہ سب آئی ہوئی تھی, سب لوگ آ رہے ہیں. آپ بے فکر رہیں, انشاءاللہ حق لے کے اٹھیں گے یہاں سے. ہم سمجھے تو پلان بی میں مزاحمت ہے. سب کچھ ہوگا, آپ دیکھتے جائیے. جینا ہوگا مرنا ہوگا, بہت شکریہ. جینا ہوگا مرنا ہوگا, سردی ہوگی بارش ہوگی, سردی ہوگی بارش